اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ ابو ایوب الانصاری کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے چنا ہے۔ جمعہ کی صبح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں بنی نجار کو بھیجا کہ وہ آئیں اور انہیں اور ابو بکر کو مدینہ لے جائیں۔ وہ اپنے مدنی پیروکاروں کے پرخلوص استقبال کے درمیان نئے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہوئے، جنہوں نے اس کا راستہ بنایا تھا۔ بنو سلیم کی وادی میں ایک جگہ رکے اور وہاں 100 دیگر لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اسی دوران مدینہ کے قبائل اور خاندان یثرب کا نیا نام اور رسول کا مدینہ شہر کی ایک مختلف شکل آگے بڑھے اور معزز مہمان کو اپنے گھروں میں مدعو کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ مدینہ کی لڑکیاں نئے رسول کی فرما برداری اور فرض شناسی کے تمام معنی سے بھرپور استقبال کے خوبصورت اشعار پڑھتی تھی۔ دولت مند نہ ہونے کے باوجود ہر انصار مددگار اپنے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دل سے بے چین تھا۔ یہ واقعی ایک آفتانہ جلوس تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی پیروکاروں کی اونٹنی کے ارد گرد شہر کے سرداروں کو ان کی بہترین لباس اور چمکدار زرہ بختر میں سوار کیا گیا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، یہاں اتر جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شائستگی اور شفقت سے جواب دیا کرتے تھے، یہ اونٹ اللہ کا حکم ہے، جہاں یہ رکے گا وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اونٹ ڈھیلی لگام کے ساتھ آگے بڑھا، مسجد نبی کے مقام پر پہنچا اور گھٹنے ٹیک دیے اور اس وقت تک نہیں اترا جب تک کہ یہ دوسرا اوپر نہ ہو۔ آگے بڑھا، پیچھے مڑا اور پھر بالکل سابقہ جگہ پر گھٹنے ٹیک کر واپس گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق رکھنے والے قبلہ بنو نجار کے رہنے والے ایک چوتھائی میں زچگی کی طرف سے اترے۔ دراصل اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماموں کی عزت کرے اور ان کے درمیان رہے۔ خوش قسمتی میزبان ابو ایوب الانصاری اپنے لیے مقدس الہی نعمت کے لیے بے حد خوشی کے ساتھ آگے بڑھے، معزز مہمان کا استقبال کیا اور ان سے اپنے گھر میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔